والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون پر فرض کیے گئے ہیں. پھر اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، شریعت نے گنجائش دی کہ آدمی اتنا بیمار ہے، اس کو پتہ ہے کہ اتنا بیماری کے قریب، بیماری کے اندر ملوث ہو چکا ہے کہ ٹھیک ہونے کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کیا کرے، وہ فدیہ ادا کر دے. فرمایا اسی طرح حج ہے، حج بھی جو استطاعت رکھتے ہیں ان میں بھی، ان پر بھی زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. میرے دوستو، یہ نماز ایک ایسا عمل ہے، ایسا فریضہ ہے، باقی جو عبادتیں ہیں مخصوص شرائط کے ساتھ ہیں، اپنے وقت کے مطابق ہیں، لیکن یہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے. فرمایا کہ یہ نماز ہر وقت، جو 5 نمازیں ہیں یہ فرض ہے، چاہے بوڑھا ہے چاہے نوجوان ہے. فرمایا یہ فرض ہے، کسی حالت میں یہ معاف نہیں ہے. فرمایا کہ چاہے انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے، فرمایا اس کے لیے بھی شریعت نے گنجائش دی ہے. اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا ٹیک لگا کے نماز پڑھے، تکیے لگا کے نماز پڑھے. شریعت نے اتنی گنجائش دی ہے. فرمایا کہ جب تک جسم میں سانس ہے، ہوش ہے، اس وقت تک نماز کوئی معاف نہیں. یہ نماز کا فریضہ جو ہے کسی کو معاف نہیں. تو فرمایا یہ نماز بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے. اس لیے فرمایا کہ جب اذان ہو تو فوراً مسجد کی طرف آنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، جس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا قد افلح المؤمنون. فرمایا کہ تاکید پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تاکید کامیاب ہو گئے ایمان والے. ایمان والوں کی شرائط بیان فرمایا ہے. سب سے پہلی جو شرط بیان فرمائی ہے الذین هم عن صلاتهم خاشعون. فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جن کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملے گا، جن کو کامیابی ملے گی. تو فرمایا کہ وہ کون ہے؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع عاجزی کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں. فرمایا کہ جو ارکان ہیں، تعدیل ارکان کرتے ہیں. فرمایا کہ جو ارکان نماز کے اندر ہیں ان کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اور ایک حدیث یاد آ گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صحابی آتا ہے، آ کر نماز پڑھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس نے نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد سرور کائنات، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ آیا، آ کر سلام کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإن لم تصلی. فرمایا کہ آپ جا کے دوبارہ نماز پڑھیں، آپ کی نماز نہیں. تو اس نے جا کر دوبارہ نماز ادا کی. پھر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. پھر آیا، پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا ارجع فصلی، دوبارہ جا، دوبارہ نماز پڑھ. پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا. پھر تیسری بار جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے، آپ مجھے نماز سکھا دیں، آپ مجھے نماز سکھا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بھی اسے سمجھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز بھی سکھائی، اور یہی حکم دیا جو نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا کہ ایسے مرغے کی طرح ٹھونگے مار رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نماز نہیں ہوتی. نماز تعدیل ارکان کے ساتھ ہوتی ہے. فرمایا کہ نماز اس طرح ادا کرو. فرمایا کہ رکوع کر رہے ہو تو رکوع سے اٹھو، اور فرمایا کہ سکون سے کمر سیدھی ہو جائے، اور پھر سجدے میں جاؤ، اور سجدے سے اٹھو، سیدھے ہو جاؤ، کمر سیدھی ہو جائے، پھر ٹھہرنے کے بعد پھر جاؤ،
اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ جو رکوع کرتے ہیں رکوع سے تھوڑا سا ایسے کھڑے ہوتے ہیں اور پورے کھڑے بھی نہیں ہوتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، فرمایا کہ ایسی نماز بھی نہیں ہوتی، ایسی نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ رکوع سے کھڑا ہونا اور سیدھا کھڑا ہونا، اور فرمایا دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا یہ واجب ہے، اگر واجب چھوٹ گیا تو سجدہ صاف ہو گیا، اگر سجدہ صاف نہیں کرے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ الذین هم عن صلاتهم خاشعون، اس میں یہی فرمایا گیا ہے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نمازیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کو دیکھیں کہ ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جو احکامات نکلتے، جو فرمودات نکلتے تو اس پر فوراً عمل کرتے، اور فرمایا کہ کبھی انہوں نے نماز کے اندر سستی بھی نہیں کی۔ اور سستی کرنے والوں کے بارے میں بھی رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا کہ ایسے لوگ، فرمایا کہ جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، جب وقت اخیر تک پہنچتے ہیں اٹھ کے جلدی جلدی، فرمایا کہ مرغے کی طرح ٹھوکے مار کے فوراً نماز فرض ادا کرتے بھاگ جاتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسی نماز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو لیے رب العالمین نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ایسے لوگ۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی سرور کائنات والد و جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نمازی نہیں، اور یہاں تک فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ اور آج دیکھیں معاشرے میں کتنا لوگ ہیں جو نماز سے دور ہیں، کتنا لوگ ہیں جو نماز سے دور ہیں۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نمازیں اس طرح تھیں، خشوع خضوع کی بات کر رہا تھا، فرمایا کہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، تابعین کا دور تھا، پوچھا کہ حضرت حضور علیہ السلام کے دور کی بھی نمازیں آپ کو نظر آتی ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے نظر نہیں آتی۔ فرمایا کہ وہ اس طرح صحابہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، اس طرح خشوع خضوع سے کھڑا کرتے تھے، فرمایا کہ نماز میں ہلتے بھی نہیں تھے، فرشتے بھی آپ کا ان کے سروں پہ بیٹھ جائیں، یہ نمازیں تھیں۔ تو فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ نماز اس طرح ادا کی جائے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ خشوع خضوع ہے۔ فرمایا کہ نماز میں اس طرح کھڑے ہو کہ سمجھو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، کائنات کا بادشاہ، کائنات کا مالک، کائنات کا خالق، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اور میری ملاقات ہو رہی ہے۔ اس طرح نمازیں ہونی چاہیے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، فرمایا کہ اگر اس طرح بھی معاملہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے، تو فرمایا کہ پھر اس طرح تو ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیسے نماز ادا کروں۔ نماز کے اندر فرائض ہے، واجبات ہیں، اور یہ چیزیں سیکھنا، یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے رہیں اور ہماری غلطیاں بھی باقی رہ جائیں، موت بھی آ جائے اور بعد میں پتہ چلے اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں، پھر ہماری ایک نماز بھی قبول نہ ہو۔ علم کا سیکھنا یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں حدیث پڑھ رہا تھا، اس کی تفسیر میں لکھا ہے قد افلح المؤمنون کی تفسیر میں فرمایا کہ علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کے نظر سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے، نظر سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے، ادھر ادھر نظر کو نہیں دوڑانا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ اگر بندہ سجدے والی جگہ پہ نہیں دیکھتا، ایسے کھڑا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، تو فرمایا یہ مکروہ ہے، پھر خشوع خضوع والی بات نہیں رہتی۔ مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ، یعنی کہ یہ کراہت آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ سجدے والی جگہ پہ نظر ہونی چاہیے، اور فرمایا جب رکوع کرے تو کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، رکوع بھی صحیح معنی میں ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سجدہ ہے، سجدے کو بھی خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور فرمایا یہ سجدہ اللہ رب العزت کے زیادہ قریب کرتا ہے، جتنا لمبا سجدہ کرو گے اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ فرمایا یہ سجدہ اس طرح کرو سکون سے، فرمایا کہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم از کم 5 بار 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سکون، خشوع خضوع اسی چیز کا نام ہے کہ نماز پڑھو اور تمہیں سکون حاصل ہو،
اور خضوع کے ساتھ ارکان کو ادا کیا جائے، یہ نماز ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا تو وہ لکھتے ہیں کہ اسماء رجال کا کوئی مسئلہ تھا، وہ پوچھنے کے لیے پہلے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا، راستے میں بہت لمبا سفر تھا، تو راستے میں پہنچا، نماز کا وقت ہو گیا اور میں نے دیکھا کوئی ایسا آدمی سے ملاقات ہو جو یہاں کا مقامی ہو، اس کے ساتھ نماز ادا کر لوں تاکہ جماعت کے ساتھ میری نماز ہو جائے، میں مسافر ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا، مجھے کوئی نظر نہ آیا، لیکن ایک طرف دیکھا تو ایک بکریاں چرانے والا نظر آیا، بکریاں چرانے والا نظر آیا۔ میں نے اس کو اپنے پاس بلایا، وہ آ گیا تو میں نے کہا نماز ادا کی کر لیا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا چلو نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھی آپ اذان دیں اور میں وضو کر لوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اذان دے۔ تو اذان دینے کے بعد جب اس نے اذان دے دی، اذان دینے کے بعد جب نماز کا وقت آیا، اب وہ بکریاں چرانے والا کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ عالم دین ہیں، میں بکریاں چرانے والا ہوں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے وضو کیا ہے؟ اس نے کہا میرا وضو رہتا ہے، میں بغیر وضو کے رہتا بھی نہیں ہوں۔ یہ بکریاں چرانے والے کی بات۔ فرمایا کہ میں بغیر وضو کے رہتا بھی نہیں ہوں۔ فرمایا کہ میں تو مسافر ہوں، میں نے تو قصر نماز پڑھنی ہے، آپ نماز ادا کریں۔ تو اس نے جب نماز ادا کرائی، جماعت شروع کی، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے اتنا لمبا قیام کیا، بہت لمبا قیام کیا، قرات کرتا رہا، پھر رکوع کیا، پھر رکوع بھی اتنا لمبا کیا۔ فرمایا کہ پھر کھڑا ہوا، پھر سجدے میں گیا، سجدہ بھی اتنا لمبا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا کہ اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کہ جب میں نماز ادا کرتا ہوں، قیام میں کھڑا ہوتا ہوں، میری اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب میرے دل پہ کشف نہیں ہوتا کہ تیرا قیام قبول ہو گیا ہے، اس وقت تک میں رکوع میں نہیں جاتا۔ فرمایا کہ جب رکوع میں جاتا ہوں اس وقت تک میں رکوع سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے کشف نہ ہو جائے، میرے دل کو تسلی نہ ہو جائے کہ اللہ نے میرا رکوع قبول کر لیا ہے۔ اسی طرح میں سجدے میں کرتا ہوں۔ فرمایا کہ یہی میری حالت ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ان لوگوں کی نمازیں تھیں، اس وقت کے لوگوں کی نمازیں۔ آج ہم اپنی نمازوں پہ نظر کریں کہ ہماری نمازیں آیا کہ سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نمازیں کس طرح نمازیں؟ فرمایا کہ وہ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، جتنا بھی مصروف ہوتے ہیں، لیکن نماز کے وقت فوراً نماز کی طرف آتے ہیں، جن کے بارے میں رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس عمل کو دیکھا کہ اپنی تجارت چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مصروفیت چھوڑ دیتے ہیں اور فوراً نمازوں کی طرف آ جاتے ہیں، نماز پڑھنے کی طرف، دکانیں بھی بند کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے قرآن کی آیت نازل فرما دی یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ فرمایا یہ لوگ دلوں کے اندر خوف ہے، ڈر ہے ان کے دلوں میں، اور اس دن کا بھی خوف ہے، قیامت والے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے۔ فرمایا کہ آنکھیں الٹ جائیں گی، پلٹ جائیں گی۔ فرمایا کہ آخرت کا بھی، قیامت کے دن کا بھی خوف ہے، اللہ کا خوف ہے۔ فرمایا کہ اس وجہ سے یہ دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی تاریخ میں قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ یہ صحابہ کا عمل تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ میاں بیوی اور ایک خادم تھا، فرمایا کہ رات کو تقسیم کیا ہوا تھا انہوں نے۔ فرمایا کہ ایک رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتے رہتے، پھر وہ سو جاتے کچھ حصہ، فرمایا اس کے بعد ان کی بیوی عبادت کرتی رہتی، پھر خادم، ساری رات گھر میں عبادتیں ہوتی رہتی، ساری رات گھر میں عبادتیں اور نمازیں پڑھتے رہتے تھے، نوافل پڑھتے رہتے تھے۔ فرمایا کہ گھر میں، جس گھر میں ساری رات عبادتیں ہوں اور وہاں پر برکتیں اور رحمتیں ہی نازل ہوں گی، تو اس لیے رب العالمین نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، فرمایا کہ خود بھی نماز کی پابندی کرو اور گھر والوں کو بھی نماز پڑھو۔ یہ ہمارے ذمے ہے، یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھیں اور گھر والے سکون سے سوئے رہیں۔ وقت مختصر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ جو صبح اٹھتے اور تلاوت کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے اور بلند آواز سے کیا کرتے تھے تاکہ سونے والے گھر والے سارے کے سارے اٹھ جائیں۔ تو میرے دوستو، یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی محبت تھی۔ فرمایا کہ ایسے لوگ قیامت والے دن نماز کے بارے میں کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا،
کہ فلاں کام تھا یا اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی، فلاں کام تھا۔ کنز المال میں ایک واقعہ لکھا ہے، مختصر بتاتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ قیامت والے دن فرمایا ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، وہ یہی عذر پیش کریں گے، یا رب العالمین کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اولاد تھی، بچے تھے، سارا دن ان کے کاروبار میں، ان کے رزق روزی میں لگے رہتے تھے، شام کو تھکے ہوئے آتے، آ کر نماز پڑھتے اور نماز نہیں پڑھتے، سو جاتے تھے، تھکے ہوئے تھے، نماز کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ تو رسول اللہ رب العالمین فرمائے کہ فرشتوں کو حکم دیں گے، وہ میرے فرشتوں حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے آؤ۔ فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو رب العالمین فرمائیں گے ان کی اولاد زیادہ تھی یا تیری اولاد زیادہ تھی؟ وہ جواب دے گا یا رب العالمین میں اپنے حضور کے اندر جھوٹا ہوں، ان کی اولاد زیادہ تھی۔ تو رب العالمین فرمائیں گے اگر اولاد کا زیادہ ہونا، کاروبار کا ہونا، کام کاج کا ہونا اگر میری عبادت سے روکتا، میری نماز سے روکتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکتا، وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، حکم ہوگا فرمایا کہ فرشتوں کو اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر۔ فرمایا کہ ایک ایسی عورت بھی لائی جائے گی جو اللہ کے سامنے پیش ہوگی، رب العالمین فرمائے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ جواب دے گی میرا خاوند ظالم جابر تھا، اس کی خدمت میں، اس کے کام کاج میں لگی رہتی تھی، وقت بھی نہیں ملتا تھا کہ میں نماز ادا کرتی۔ تو رب العالمین فرمایا کہ وہ میرے فرشتوں حضرت آسیہ کو لے گیا، حضرت آسیہ آ جائیں گی۔ فرمایا کہ تیرا خاوند زیادہ ظالم جابر تھا یا حضرت آسیہ جو فرعون تھا، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا؟ فرمایا کہ رب العالمین فرمائیں گے اگر خاوند کا زیادہ ظالم جابر ہونا میری عبادت سے، میری نماز سے منع کرتا تو حضرت آسیہ کو کرتا۔ اس کا خاوند بڑا ظالم جابر تھا، جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا۔ فرمایا کہ یہ تو اپنے دعوے کے اندر جھوٹی ہے، حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو بھی جہنم دے۔ اور ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جو اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے، یا رب العالمین میں علاقے کا سردار تھا، موضع کا سردار تھا، تحصیل کا سردار تھا، ایم این اے تھا، ایم پی اے تھا، یا بڑا جو بھی تھا علاقے کا، شہر کا، مجھے ٹائم بھی نہیں ملتا تھا، لوگوں کے فیصلے کرتا رہتا تھا، لوگوں کی باتیں سنا کرتا تھا، تیری مخلوق کی خدمت کرتا رہتا تھا، نماز کا وقت بھی نہیں ملتا تھا، انہی میں مصروف رہتا تھا۔ تو رب العالمین فرمائے کہ اے میرے فرشتوں جب حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کو لے کے آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو رب العالمین یہی فرمائیں گے او میرا بندہ تیری بادشاہ زیادہ تھی یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ زیادہ تھی؟ اگر بادشاہ کا ہونا اور سردار کا ہونا میری نماز سے منع کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو روکتا۔ فرمایا کہ تو اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، اور فرمایا حکم ہوگا فرشتوں یہ اپنے حضور کے اندر جھوٹے ہیں، نماز کسی حالت میں معاف نہیں تھی، فرمایا کہ حکم ہوگا ان کو جہنم۔ تو میرے دوستو دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی تمام امت مسلمہ کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی نماز پڑھے اور گھر والوں کو بھی حکم دے اور نماز ادا کریں۔ یہ نماز بہت اہم فریضہ ہے، اور سب سے پہلے قیامت والے دن اسی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ہماری نماز رہ جائے گی تو ہم یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز ادا نہیں کرتا تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس سے ذمہ داری بھی اٹھا لیتے ہیں، اس سے ذمہ داری بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو قیامت والے دن کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ اور یہاں تک اللہ کے نبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو بے نمازی ہوگا جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ رب العزت بہت غصے میں ہوں گے، بہت غصے میں ہوں گے، تو ہم اللہ رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دعا کریں کہ اللہ رب ہمیں اور تمام امت مسلمان کو صحیح معنی میں پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں۔